اور اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ادا کیجئے، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کون سا دین دیا؟ اگر یہاں ایک بادشاہ بیٹھا رہے گا نا، آ جائے اگر یہاں پر عرب کا کوئی مہمان آ جائے گا، بغل میں ایک چپل بیچنے والا ننگا بھوکا فقیر یا اسی طریقے سے سڑک پر بھیک مانگنے والا اگر یہاں پر آ گیا، وہ بغل میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہٹا دے۔ اتنا بہترین نظام اسلام نے بنایا ہے کہ اگر جمعہ کے دن تم مالدار اور ارب پتی خرب پتی تم اپنے گھر کے ہو، اگر تمہیں یہاں پہلی صف میں جگہ چاہیے تو پہلے آؤ۔ اگر 1 روپیہ کمانے والا 10 روپیہ کمانے والا یہاں بیٹھ گیا ہے تو تمہیں اتنی اتھارٹی نہیں ہے، تمہاری ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس کو ہٹا کر کے تم بیٹھ جاؤ، اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا قربان جائیے، یہ نظام ہے۔ اگر تمہیں پہلی صف چاہیے، پہلی جگہ پر آنا ہے، ویسا بن کر کے آؤ۔ آپ جانتے ہیں اعظم گڑھ ایک شہر ہے یو پی کے اندر، بہت تہذیب اور بہت علم والا اور فنون والا جو ہے شہر ہے اعظم گڑھ۔ اعظمی جو لوگ ہوتے ہیں، جو بھی عالم اپنے آگے اعظمی لکھتے ہیں، وہ سب اعظم گڑھ کے ہی ہیں یا ان کا خاندان اعظم گڑھ کا۔ اعظم گڑھ کے لوگ اپنے آگے اعظمی لکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینے کے اندر ایک بہت بڑے عالم کا بھی حال میں انتقال ہوا ہے، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی۔ یہی عمر آباد سے انہوں نے پڑھائی حاصل کی تھی، وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوئے تھے۔ شبلی کالج ہے اعظم گڑھ کے اندر، بہت بڑا کالج ہے، ساری چیزیں وہاں پر ہیں مسلمانوں کا الحمدللہ۔ تو اس میں وہ اعظم گڑھ کے تو شبلی کالج میں پڑھتے تھے، وہاں مسلمان زیادہ تھے پڑھنے والے، چونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت والا کالج تھا، جیسے آپ کا الامین ہے اسی طریقے سے وہاں شبلی کالج ہے، علامہ شبلی کالج اعظم گڑھ۔ تو وہاں وہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے متاثر ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا اونچا مقام دے گا، اتنا اونچا مقام دے گا، انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، مسلمانوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب چونکہ دارالسلام عمر آباد کے اندر غیر مسلم سے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے اچھا بندوبست ہے پڑھائی لکھائی کا، اور جگہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ جامعہ ایسا ہے کہ یہاں پر جو کنورٹڈ مسلمان ہیں ان کے لیے بہت اچھا نظام ہے، تو وہ یہاں پر آ گئے پڑھنے کے لیے۔ یہاں سے پڑھنے کے بعد مدینہ چلے گئے، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھائی حاصل کی، مکہ سے پڑھائی حاصل کی، پھر چلے گئے مصر، چلے گئے جامعہ ازہر، وہاں چلے گئے، دکتورا کیا، ڈاکٹریٹ کیا، پی ایچ ڈی کیا، سارا کچھ کیا۔ وہ دلت خاندان سے آتے تھے، ایس سی ایس ٹی سے، دلت خاندان سے۔ اسلام کی دیکھیے خوبی دیکھیے، وہی آدمی مصر سے ڈاکٹریٹ کر کے آتا ہے واپس مدینہ رہنے کے ارادے سے، وہاں پر ان کو اقامہ ملتا ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر ان کو کلیت الحدیث کا ڈین بنا دیا جاتا ہے۔ ایک دلت آدمی مدینہ منورہ کے اندر جامعہ اسلامیہ جیسی عظیم یونیورسٹی کے اندر کلیت الحدیث یعنی حدیث فیکلٹی کا دین بن گیا، سروے سروا بن گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ان کی ترقی اور بڑھتی گئی۔ مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ ان کو ایک خاص کرسی دی گئی، چیئر دی گئی، آپ یہاں بیٹھ کر کے درس دیجیے۔ جو لوگ، ہم لوگ تو گئے ہیں، دیکھا ہے الحمدللہ، جو لوگ حج یا عمرہ پر جاتے تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ، لیکن جب آپ حج عمرہ پہ ان کی ایک کرسی باقاعدہ بن گئی تھی کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے درس دیجیے۔ اگر وہی اپنے مذہب میں ہوتے ہیں، انہیں اپنے محلے کی ایک ٹیمپل میں جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا، محلہ چھوڑیے، شہر چھوڑیے، ملک چھوڑیے، اسلام کے 2 عظیم مرکز مکہ اور مدینہ جیسی جگہ پر ان کو وہ مقام مرتبہ مل گیا، کوئی اور مذہب ان کو نہیں دے سکتا تھا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام نے اتنا کاسٹ کو ختم کیا۔ اگر آپ کے اندر امامت کی صلاحیت ہے، اگر آپ کے اندر بیان دینے کی صلاحیت ہے، آپ نے اتنا ملکہ حاصل کر لیا ہے کہ آپ امامت کر سکتے ہیں، خطابت کر سکتے ہیں، آپ کس برادری سے ہیں اسلام کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ آپ یہاں آئیے، آ کر کے نماز پڑھائیے، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ کو باقاعدہ رکھا جائے گا اور رکھ کر کے خطبہ دلایا جائے گا، تقریر کرائی جائے گی اور آپ عوام کے رہنما بن جائیں گے۔ یہ نظام اسلام کا، اور ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کاسٹ میں اور برادری واد میں بانٹ لیا، اتنا برا باٹا کہ اس کا کیا ہم ذکر کریں۔ اچھے اچھے رشتے برباد ہو جاتے ہیں، اچھا رشتہ ہے، کیا میں تو سید خاندان کا ہوں، ہمارے یہاں یہ کجڑا اور یہ چوڑی ہارا نہیں چلتا۔ ہر برادری کا لوگوں نے اپنا الگ الگ مذاق بنایا ہے۔ کنجڑا کے بارے میں کیا ہے، 100 گھر اجڑا تو 1 گھر کجڑا، برادری بنائی اور اس کے بعد اپنی ہی برادری کو یعنی لعنت ملامت کرنے لگے الگ الگ الفاظ سے۔
100 گھر اجڑ جائے گا تب ایک گھر کجڑا بنے گا. یعنی ایک تو نیچا کیا, نیچا کرنے کے بعد اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا. سب جگہ سے ہارا تو چوڑی ہارا. جب سب جگہ سے ہار جاتا ہے آدمی تو وہ چوڑہارا بن جاتا ہے. اس کو کوئی برادری نہیں ملتی, کوئی ذات نہیں ملتی, تو وہ چوڑی والا کاروبار اختیار کر لیتا ہے. یہ ہم بٹے ہوئے ہیں, اتنے برے حال, اتنے برے حال ہیں. کسی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, کہا کہ انڈین مسلم جو ہے, انڈیا کے مسلمان وہ بھی اچھوت ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں اچھوت نہیں بنایا تھا. اچھوت مطلب سمجھتے ہیں نا جس کو چھوا نہ جا سکے. غیر مسلم کیا, دلت برادری کو چھوا نہیں جاتا, ان کے لیے بیٹھنے کی الگ جگہ, پینے کے لیے الگ برتن, سب کچھ پورا الگ سسٹم. لیکن اسلام نے اچھوت چھوت کا جو ہے کنسپٹ ہی ہٹا دیا تھا. لیکن مسلمانوں کے اندر کیا ہو گیا, وہی چیزیں ان کے اندر آ گئی. وہ بھی اونچا بیٹھنے لگے, وہ بھی نیچے بیٹھنے لگے, اور ان کے لیے کھانے کا الگ سسٹم ہو گیا, پینے کا الگ سسٹم ہو گیا. جن لوگوں نے اس سسٹم کو چھوڑ دیا, ختم کر دیا, بہت مبارکباد کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہمیں اس کی نصیحت کی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ دیکھو ایسے مت ہو. یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. آدم اور ان کی بیوی حوا, یہی تمہارے اصل جد امجد ہیں, یہیں سے تم پیدا ہوئے ہو. سارے پورے دنیا کے لوگ انہیں سے پیدا ہوئے. ایک آدمی جس کو آپ اچھوت کہہ رہے ہو اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے, وہ آدم کی اولاد ہے, ایک نبی کا پیدا ہے. آپ کس کو اچھوت بول رہے ہو, کس کو جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ نیچی برادری کا ہے, نیچے کاسٹ کا ہے. وہ آدم کا بیٹا ہے, اس کا باپ ایک نبی ہے, ایک رسول ہے. آپ ایک نبی اور رسول کے بیٹے کو کہتے ہو, اس کی اولاد کو کہتے ہو کہ یہ اچھوت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تم لوگوں کو شعوب اور قبائل میں بانٹا. شعوب اور قبائل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاننے پہچاننے کے لیے ہم نے ایک قبیلے میں تمہیں بانٹا ہے. لتعارفوا, اللہ نے خود بیان کر دیا کہ ہم نے قبیلے میں کیوں بانٹا, تاکہ تم لوگوں کی شناخت ہو, تاکہ تم لوگوں کی پہچان ہو سکے. مثلا اب کوئی پرانے زمانے کا آدمی کوئی ہے یہاں پر, پرانے زمانے کا کوئی آدمی ہوگا, تو آدمی کہتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کے خاندان کے ہیں, وہ فلاں آدمی کے خاندان کے ہیں, وہ فلاں آدمی کے خاندان کے ہیں. جب اس آدمی کا نام سن لیتا ہے, اچھا بس تم ان کے اولاد میں سے ہو, تم ان کے پوتے ہو, تم ان کے پڑ پوتے ہو, وغیرہ وغیرہ, یہ تعارف ہو جاتا ہے. کبھی کسی علاقے کا کوئی آدمی, میں بنارسی ہوں, بنارسی جب بول دیے تو اب اس کو شک نہیں رہ جاتا وہ بنارس کا رہنے والا ہے. اس لیے حیدرآبادی ہے, حیدرآبادی آپ بول دیے تو وہ حیدرآباد کا ہے. یہ مقصد ہے بس قبیلے میں اور کنبے میں بانٹنے کا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم لوگوں کی آپس میں شناخت ہو سکے, تعارف ہو سکے, پہچان ہو سکے. اس لیے نہیں اللہ رب العالمین نے شعوب اور قبائل میں بانٹا ہے کہ تم آپس میں جھگڑا کرنے لگو, تم آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو جاؤ, تم آپس میں ایک دوسرے سے شادیاں نہ کرو, تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچ نیچ کا معاملہ کرو. اس لیے نہیں, لتعارفوا. اور سنو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی اللہ کے یہاں وہی ہے اتقاکم, جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا, جتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, وہ اچھا ہے. ایس سی ایس ٹی, او بی سی اور جنرل اور فلانا ڈھم کا کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم میں 10 لوگ ہیں, 10 میں سے اگر ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے, وہ ایس سی ایس ٹی میں, وہ اللہ رب العالمین کیا زیادہ مہمانی کے قابل ہے, وہ اللہ رب العالمین کیا زیادہ عزت دار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. تقوی والا جو زیادہ ہوگا وہی عزت دار ہوگا, جس کے اندر تقوی کم ہوگا وہ عزت دار نہیں ہوگا, اس کی کم عزت ہوگی. جس کے اندر بالکل تقوی نہیں ہوگا وہ ذلیل رسوا ہے اللہ کے ہاں, اس کا کچھ بھی مذہب, اس کی کچھ بھی کاسٹ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس انسان کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے, جس انسان کا عمل اس کو بیک میں لے کے چلا جائے, ہم لوگ کہتے ہیں بیک کاسٹ کے ہیں, بیکورڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون بیکورڈ ہے؟ من بطأ به عمله, جس انسان کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے, لم یسرع به نسبه, اس کا نسب, اس کی کاسٹ, اس کی ذات برادری, اس کا کنبہ قبیلہ اسے آگے
نہیں بڑھا سکتا. آگے بڑھنے کے لیے ذات برادری نہیں، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. عمل اور تقویٰ سے آپ آگے بڑھیں گے. ذات برادری سے اللہ کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ذات برادری کتنی بڑی دشمن ہے ہمارے اور آپ کی. کسی کا قتل ہو جاتا ہے، ریپ ہو جاتا ہے، پہلے ذات دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے فیصلے کا موڑ آتا ہے. اگر ذات برادری اونچی ہے اس کے لیے الگ قوانین بنائے گئے. میں نے کہا نا، امن سکون نہیں آ سکتا. امن سکون نہیں آ سکتا. جس مذہب کے نام پر تم حکومت بناؤ گے، تم انہی مذہب والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. غیر مذہب والوں کو چھوڑو، مسلمانوں کو چھوڑو، ان کا تو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے. جس کے تحفظ کے نام پر تم نے حکومت بنائی ہے نا، انہی کو تم نہیں بچا پاؤ گے. جب تک تمہارے اندر یہ اونچ نیچ، ذات برادری، کاسٹ، تم اونچے تم نیچے، تم فلاں تم ڈھمکا، جب تک یہ سب رہے گا کبھی انصاف قائم نہیں کر سکتے. کبھی بھی آپ کے ماحول کے اندر جو ہے انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سوچیے. حجۃ الوداع کا خطبہ بہت ہی عظیم خطبہ، اور ایسی ایسی باتیں، چند باتیں، کئی موضوعات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. اس میں کئی ٹاپک پر، چھوٹا سا خطبہ ہے لیکن اس میں 8-10 ٹاپک پر بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مجمع اتنا بڑا تھا کہ کئی ٹاپک پر چھوٹی چھوٹی باتیں کی. اور یہی طریقہ بھی یہ سنت ہے کہ جب مجمع بڑا ہو تو کسی ایک موضوع پر صرف بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کئی ٹاپک کو تھوڑا تھوڑا سمجھانا چاہیے. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اتنا بڑا مجمع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-10 ٹاپک پر بات کی. اس میں سے ایک بات کیا کی؟ سنو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، یا ابیض کا بھی لفظ آیا ہوا ہے، الا بالتقوی. کان کھول کر کے پورے سن لو. 1.25 لاکھ کا مجمع وہاں پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کھول کر کے سارے لوگ سن لو. کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر، کسی عربی کو عجمی کے اوپر، عجمی یعنی غیر عرب جو عرب نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کو عرب کے اوپر، کسی لال کو یعنی سرخ کو کالے کے اوپر، کسی کالے کو سرخ کے اوپر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے. لا فضل، ہم عربی قواعد کے حساب سے، عربی لینگویج جو ہے عربی کی، اس کے گرامر کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ نفی جنس ہے. نفی جنس کو یہ سمجھیے کہ ساری نفی ہو جاتی ہے، ٹوٹل ہر چیز کو نہ کیا جاتا ہے. لائے نفی جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ہر چیز کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، نیل کر دیا جاتا ہے. اتنی سی بھی گنجائش نام کی نہیں بچتی ہے، یس کی نہیں بچتی ہے. جب لا کے بعد لائے نفی جنس آتا ہے تو اس میں جو ہے یس کی 0.% بھی گنجائش نہیں رہ جاتی. لا فضل، کوئی فضیلت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ان کو ان کے اوپر، نہ ان کو ان کو، الا مگر کس چیز سے؟ بالتقوی، اللہ رب العالمین کے تقوی سے. الا بالتقوی، بس صرف اور صرف تقوی سے اللہ رب العالمین تک پہنچا جا سکتا ہے. باقی گورا کالا امیر غریب یہ وہ کچھ بھی اللہ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اموال یعنی مال کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. صورت نہیں دیکھتا کیوں؟ تم کالے ہو گورے ہو کیسے، ہم سے مطلب نہیں. مال کو نہیں دیکھتا مطلب کیا؟ تم غریب ہو امیر ہو، ہم سے کوئی مطلب نہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تمہارا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ ہوگا، تم امیر ہو کے بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تمہارے پاس کم پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تم غریب ہو کے بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. مال دولت خوبصورتی یہ اللہ کو قریب نہیں کرتی، اللہ کے قریب نہیں کرتی. انسان کا عمل اور انسان کے دل کا تقوی اللہ کے قریب کرتا ہے. اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر کے گئے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ برادری میں بانٹ دیا سب کو، تم اوس، تم خزرج، تم منافق، تم فلانے، تم دھماکے، یہ سب بولا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا. آخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ موجود ہے حدیث کا. مدینے میں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام بھائی چارہ کرانا. انصاریوں کو مہاجرین سے ملایا، مہاجرین کو انصاریوں سے ملایا، ذمہ داریاں دی. فلاں انصاری صحابی
فلاں مہاجر صحابی کی دیکھ بھال کرے گا، اور ایسا بھائی چارہ کرایا، ایسا بھائی چارہ کرایا کہ انصاری صحابہ اکرام ان مہاجرین صحابہ اکرام کو اپنی بیویاں تک دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو، اپنے گھر کا حصہ تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسا بھائی چارہ کرایا، کیونکہ مہاجرین بالکل سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے۔ بہت سارے ایسے مہاجرین تھے جن کی بیوی بچے بھی ساتھ میں نہیں گئے، اکیلے گئے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے مدینہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگوں کو وہاں پر بھائی چارہ کرایا، ایسا بھائی چارہ کرایا، ایسا بھائی چارہ کرایا کہ لوگ گھر بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور بعض لوگوں کی زیادہ بیویاں تھی، 4 بیویاں تھیں، جن کی 3 بیویاں تھیں۔ یہاں تک کا یہ نہیں کہ جو پسند نہیں ہے وہ دے دیا، کہا چاروں کو دیکھ لو ایک نظر، 4 بیویاں ہیں، چاروں کو ایک نظر دیکھ لو، جو زیادہ خوبصورت ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں۔ یہ نظام اسلام، اتنا بھائی چارہ کوٹ کوٹ کر کے ڈال دیا کہ یہاں تک تیار ہو گئے، چاروں میں جو خوبصورت تمہیں لگے وہ بتاؤ ہمیں، ہم اسے طلاق دیں گے، تم اس سے شادی کر لو۔ اسلام نے اتنا زبردست بھائی چارہ کیا، آپ اور ہم اس کو توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ ذات برادری کے معاملے میں مسلمان اس دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کی قوم مانی جاتی ہے، کہ مسلمانوں نے ذات برادری کو بالکل پیر کے نیچے رکھا۔ آج شادی کا پیغام بھیجا جاتا ہے، بعض لڑکے ہیں جن کو لوگ چھوٹی برادری کا سمجھتے ہیں، شادی کا پیغام بھیجتے ہیں، جواب آتا ہے لڑکا تو اچھا ہے، لڑکا کماتا ہے، عقل ہے، اچھی ہے، برادری اچھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، برادری چھوٹی والی ہے، برادری اچھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کس دور میں جی رہے ہیں، اور اتنا بہترین پیغام اللہ کا آیا، ہم نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی جو ہے آیت پڑھی اور احادیث پڑھی، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں ذات برادری کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اب ہمارے اوپر، آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنا اونچا لے کر کے جاتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنا گراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ذات برادری اور ہر قسم کی اونچ نیچ سے پاک کر دے، صاف کر دے۔